الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہماری آج کی اس مختصر سی جمعے کی نشست میں
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جو قرآن حکیم کی نظر میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس مختصر سی نشست میں اس پر چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق کو سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے، وہ ہر چھپی شے سے بھی واقف ہے اور ہر ظاہر شے سے بھی واقف ہے، اور کل مخلوقات کسی بھی شے کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کریم نے جو بندوں کو علم عطا فرمایا ہے وہ براہ راست برسات کے ذریعے نہیں اتارا ہے کہ اوپر سے علم کی برسات ہو اور لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغوں میں علم بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے جو علم لوگوں کو بتانا چاہا ہے اس علم کو بطور وحی نازل کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو وحی اتری ہے ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ وحی ہے جو قرآن کریم میں لکھی ہے، اسے وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور ایک وہ وحی ہے جو قرآن حکیم میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ کریم کی نازل کردہ ضرور ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اس چیز کی طرف جگہ جگہ اشارتاً بات کی ہے تاکہ ذہین فتین انسان اللہ کے دیے ہوئے اشاروں کو سمجھے اور سمجھ کر ان کی تہ تک پہنچے کہ اللہ کریم نے ایک وحی وہ نازل کی ہے جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک وحی نازل کی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ قرآن حکیم وہ لاریب کتاب ہے جس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا بھی علم لوگوں نے حاصل کرنا ہے، دریافت کرنا ہے، نئی نئی ایجادات ہونی ہے، جو کچھ بھی آنا ہے اس کائنات کے اندر، اللہ کریم نے وہ سب کا سب قرآن حکیم کے اندر نازل کر دیا۔ پیچھے کر لوں وہ سارا کا سارا اللہ کریم نے قرآن حکیم میں نازل فرما دیا۔ قرآن حکیم اللہ کی ذات کو اور رسول اللہ کی ذات کو یوں جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی ذات کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو یوں جوڑ کر پیش کرتا ہے۔
اس پر ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بطور تمہید ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خیالات جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں دو طرفوں سے ہو سکتے ہیں۔ ایک خیال وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کام نہ کر رہا ہوں، اور پھر اس کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد ایک نیا خیال آتا ہے کہ نہیں اس کام کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، تو ایک دماغ میں خیال آتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے، میری روٹین ٹوٹ جائے گی، اور ایک خیال یہ آتا ہے کہ نہیں چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ایک نماز ہی ہے نا، ایک نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اگلی نماز میں پھر جماعت کے ساتھ جا ملیں گے۔ تو ایک خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانی دماغ ہو، انسان کی زبان ہو، انسان کے کان ہو، انسان کی آنکھ ہو، کل حواس خمسہ، سارے کے سارے ان کو کبھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ استعمال کرتا ہے اور کبھی شیطان استعمال کرتا ہے۔ یہ بات اس بات سے معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی انہی چیزوں کو شیطان استعمال کرتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ استعمال کرتا ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے خیال آتا ہے اور خیال آنے کے بعد کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے، تو انسان جو بھی بات کرتا ہے یا وہ من جانب اللہ ہوتی ہے یا پھر من جانب الشیطان ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے زبان کو، ہاتھوں پاؤں کو، آنکھ کو، کان کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ضرور بتایا کہ اگر تم اس طریقے پر عمل کر لو تو شیطان سے تمہاری زبان محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب اس زبان پر وہی جاری ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اب تمہارے دماغ میں خیالات جو آئیں گے وہ من جانب اللہ ہوں گے، شیطان کا عمل دخل نہیں رہے گا۔ تم وہی کچھ سنو گے جو اللہ تمہیں سنوانا چاہے گا، شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا، اور تم وہ پکڑو گے جو اللہ تمہیں پکڑوانا چاہے گا، تم اس جانب چلو گے جس جانب کو اللہ لے جانا چاہے۔ تو پروڈکشن کا ایک طریقہ بتایا، اور احادیث مطہرہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سارے کے سارے، اولیاء سارے کے سارے پروٹیکٹڈ ہیں۔ اللہ کریم کی مہر ان کی زبانوں پر لگی ہوئی، لیکن کل کائنات کے اندر کسی نبی اور کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ولی جو ہے وہ میری زبان بولتا ہے، فلاں نبی جو ہے وہ میری زبان بولتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ ولی بھی اللہ کی زبان بولتے ہیں، نبی بھی اللہ کی زبان بولتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، کہا نہیں ہے۔ ماں سوائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے بارے میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان کی زبان سے جو جو حرف نکلتا ہے وہ سارا کا سارا من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آیا یہ طریقہ جو ہے، یہ سارا پروسیس اور پروسیجر جو ہے، یہ غیر اختیاری ہے یا اختیاری ہے؟ اگر تو غیر اختیاری ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ صرف انبیاء کو ملا ہے، اولیاء کو ملا ہے، اور اگر اختیاری ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص یہ چیز حاصل کر سکتا، کوئی بھی شخص کسی خاص عمل سے گزرنے کے بعد یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ اس کی زبان پر اللہ بولنا شروع کر دے، اس کی زبان پر جو کچھ جاری ہو اس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز تک تو پوری پڑھتا نہیں، یا جس طرح کی پڑھتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ جس طرح کی پڑھتے ہیں، عبادات میں اس کا رویہ اللہ کے ساتھ خلوص کا نہیں ہوتا، اپنے دنیا کے جھنجھٹوں میں اس قدر تک آدھے قد تک جو ہے وہ دھسا رہتا ہے، کیا وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے؟ میں جو کچھ زبان سے بولتا ہوں شیطان میری زبان پر نہیں بولتا؟ یقیناً شیطان اس کی زبان پر بول سکتا ہے، بولتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ شیطان اس کی زبان پر جو ہے وہ قبضہ نہ جما سکے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات کو بالکل اس طریقے سے بیان کیا ہے، بالکل اس طریقے سے بیان کیا، اور جدا کرنے والے کو، ان دونوں ذاتوں کو جدا کرنے والے کو کیا فرمایا، وہ قرآن حکیم کی میں آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنا ذکر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل ایک ذات کی حیثیت سے کیا کہ دو نہیں ہے، ایک ہی ذات۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ جو چاہتا ہے اللہ سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ میرے محبوب کریم سے محبت رکھے۔ چنانچہ دو ذاتیں نہیں ہیں، ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے اسے چاہیے کہ رسول اللہ کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو جب وہ رسول اللہ کو اپنا محبوب بنا لے گا تو اللہ خود بخود اسے محبوب بنا لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے میں اور میرا محبوب جدا نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے، بلکہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے محبوب کے ہاتھ سے کرواتا ہوں، اپنے محبوب کے ہاتھ سے کرواتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کرو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف مٹھی بھر کے ریت کی ڈالی تو آپ نے تو مٹھی سے یوں پھینک دیا، اللہ تعالی نے تمام کی آنکھوں میں ہر اس مٹھی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ سب کی آنکھوں میں پہنچایا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، وہ جو آپ نے پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کی ذات کو یوں کر کے بیان کیا ہے، الگ نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب جو ہے وہ میرے ساتھ یوں ہے۔ اور دیکھیے ہم اولیاء کرام کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں وہ بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے جو پیر ہیں ان کا ہاتھ کسی اور پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ کسی اور پیر کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ کسی اور پیر کے ہاتھ میں، اور سلسلہ بہ سلسلہ جو آخری پیر ہیں ان کا ہاتھ محبوب
کریم کے ہاتھ میں ہے اور محبوب کریم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں. تو پیری مریدی اصل میں مقاصد اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن پیری مریدی سے ایک تعلق یہ قائم کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں وہ شرف اور وہ عزت اور وہ نسبت حاصل کروں جو اس بندے کو سلسلہ بہ سلسلہ رسول اللہ کے ہاتھ کے ساتھ ہے اور سلسلہ بہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے ساتھ حاصل ہے. اور اللہ کریم نے اس چیز کا خود اعلان فرمایا کہ جو لوگ میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں وہ میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتے، وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. سورہ فتح کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. محبوب کریم یہ جو درخت کے نیچے لوگ بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت آپ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جو رسول اللہ کے پیچھے چلا وہ در حقیقت اللہ کے پیچھے چلا. تو گویا کہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ بالکل یوں ہے، الگ الگ نہیں. یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو اب قرآن حکیم سے ایک اور سوال ذرا پوچھئے کہ ان دونوں ذاتوں کو الگ کون کرتا ہے؟ یا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات الگ الگ ہے، یا میں ان کو الگ مانتا ہوں، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن حکیم اس پر فتویٰ لگاتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کہ آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ، اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رسول کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی طرف جاتے. گویا کہ وہ کہتے ہیں ہم براہ راست اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں اور رسول اللہ کا واسطہ درمیان میں سے نکال دیں. اللہ کریم فرماتا ہے یہ منافقین کی جماعت ہے. تم جب بھی منافقوں کو دیکھو گے اور انہیں کہو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے. فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. منافقین کی جماعت کو تم دیکھو گے نہ خود جائیں گے نہ تمہیں جانے دیں گے. تو آج کی اس ساری گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں رسول اللہ کی ذات اور اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ یوں ہے، الگ الگ نہیں ہے. ایک کا کہنا دوسرے کا کہنا ہے، ایک کی بارگاہ دوسرے کی بارگاہ ہے، ایک کا بیعت کرنا دوسرے کا بیعت کرنا ہے، ایک کا بولنا دوسرے کا بولنا ہے، ایک کا مارنا دوسرے کا مارنا ہے، ایک کا امیر کر دینا دوسرے کا امیر کر دینا ہے، ایک کا بندوں کو غریب کر دینا دوسرے کا غریب کر دینا. اور جو شخص ان دونوں ذاتوں کے درمیان فرق کرتا ہے اللہ کریم نے، مولوی نے نہیں، اللہ کریم فتویٰ دیتا ہے کہ وہ لوگ منافقین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اب آخر میں آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے حواس خمسہ کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ایسے گروہ میں شامل ہو جاؤ کہ تمہاری زبانوں پر شیطان نہ بولے، اللہ بولے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے بہترین چیز جو میری بارگاہ میں لاتا ہے وہ فرائض ہے. وہ کیا ہے؟ فرائض. سب سے بہترین چیز جس سے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں وہ فرائض ہے. فرائض سے اس حدیث پاک کی عموماً تشریحات جو ہوتی ہیں، فرائض سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید فرض نماز مراد ہے. فرض نماز مراد نہیں ہے اس سے. اور اگلا حصہ جو ہے، اور اس کے بعد پھر وہ میری بارگاہ میں نوافل لاتا، نفل پڑھ
پڑھتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کنت سماع الذی یسمع بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں اس کی سوچ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ پھر بظاہر جسم جو ہے وہ بندے کا ہوتا ہے، قوتیں ساری کی ساری خدائی کام کرتی ہیں۔ تو یہاں یہ فرائض اور نوافل سے کیا مراد ہے جانتے ہیں؟ عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید فرائض سے مراد فرض نمازیں ادا کرنا ہے، اور نوافل سے مراد جو ہے وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نفل ہر وقت ادا کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرائض سے مراد عبادات کے تمام فرائض اور معاملات کے فرائض۔ ایک شخص 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں، تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، وہ فرض رہ گیا۔ زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دیتا ہے، روزے بھی باقاعدگی سے رکھتا ہے، لوگوں سے مال لے کے کھا جاتا ہے، وہ بھی فرائض میں سے ہے کہ جس کا مال لو اس کو پھر احسان کے ساتھ واپس کرو۔ تو لوگوں کا مال کھا جائے فرائض پھر بھی۔ تو معاملات ہو، عبادات ہو، اعتقادات اور عقائد ہو، تمام کے تمام پہلے فرائض پورے کرو اور اس کے بعد نوافل کی طرف آؤ۔ نوافل صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں نوافل پڑھ لیے جائیں، نفل یہ بھی ہے۔ نماز عبادت، اس عبادت کا نفل کیا ہے؟ نفلی نماز پڑھنا۔ روزوں کا نفل کیا ہے؟ نفلی روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کا نفل کیا ہے؟ عام دنوں میں خیرات کرتے رہنا، اللہ کے راستے پر دیتے رہنا۔ معاملات میں نوافل کیا ہے؟ کہ اللہ کریم نے کچھ چیزیں واجب کی ہیں، جب کوئی مر جائے اس کے جنازے پر جاؤ، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جب کوئی چھینکے اس کا جواب دو، واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جب کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ سارے کے سارے واجبات ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو دعا دے دینا، سلام کیا نہیں ہے ویسے ہی اس کو دعا دے دینا، نفل ہے۔ چھینکا نہیں ہے، اس کا جواب دینے کی بجائے ویسے کوئی کلمہ احسان کہہ دینا، نفل ہے۔ معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر معاملات کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن بطور احسان کسی کے ساتھ معاملات کر دینا یہ نوافل میں آتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مہمان نوازی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ روزانہ اپنے سالن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیا تاکہ کوئی مہمان اگر آ جائے تو اس کی ضیافت بھی کر سکو، یا ڈیلی بیسس پر ایک بندہ جو گھر کے بندوں کے علاوہ ہے اس کو کھانا کھلاؤ، یہ نفلیات میں آئے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی کہ جو شخص اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ فرائض پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ جو شخص نفل ادا کرتا رہتا ہے اللہ کریم اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کی زبان ہلتی ہے تو زبان اس کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ کریم کے الفاظ اس زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ پھر وہ کان سے سنتا ہے تو کان اس کا ہوتا ہے، لیکن قوت جو ہے وہ اللہ کریم کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ پھر زمان و مکان کے فاصلے نہیں رہتے، جہاں بیٹھا ہو دنیا جہان کی سنتا ہے اور ہر زبان سنتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ولی صاحب جو ہیں وہ جب فوت ہوئے تو پنجابی بولتے تھے، قبر میں جا پڑے، اب جو ہے وہ انگلش بولنے والا بھی آ رہا ہے، وہ انگلش میں اپنی حاجات پیش کر رہا ہے۔ مثلا داتا صاحب لے لیجئے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تو معترضین کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو عربی اور فارسی بولتے تھے، انگلش کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اب ایک بندے کو انگلش ہی آتی ہے اور زبان ہی نہیں آتی تو انگلش میں ظاہر اپنا مدعا بیان کرے۔ تو بات یہ ہے کہ داتا صاحب نے اس مقام کو پا لیا ہے جس مقام پر جا کر داتا صاحب کے صرف نظر آنے والے کان ہیں، اندر قوت جو ہے وہ خدا کی کام کرتی ہے، خدا کی سماعت سے متصف ہے۔
پھر وہ ہر زبان کو سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور دور و نزدیک سے سنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کریم اس کے چلنے کی قوت بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہزاروں اولیاء کرام کو دیکھیے، خدا کی دی ہوئی قوت سے جب وہ چلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے کہ دوسرا قدم کہاں رکھیں۔ جب قدم اٹھاتے ہیں آگے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سفر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک قدم جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے تو دوسرا قدم بیت اللہ شریف کے اندر، اور اللہ کریم ان کی بصارت بن جاتا ہے۔ پھر زمان، مکان اور پہاڑوں کے پردے نہیں رہتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الی الجبل فرماتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1600 میل دور ساریہ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، اور فاروق اعظم ادھر خطبہ جمعہ بھی دے رہے ہیں اور پورے کے پورے میدان جنگ کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ کی پچھلی طرف سے دشمنوں کی فوج آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، اپنی پشت جو ہے وہ پہاڑ کی طرف کر لو تاکہ پیچھے سے محفوظ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی اصل کنجی ہے۔ باقی شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ شروع جب بھی بندہ کرتا ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ نے بچے پالے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بچے کو جس دن آپ کھڑا کریں کہ بھئی چلے تو لازماً گرتا، اگر وہ گرنے سے ڈرتا ہوا مزید دوبارہ چلنے سے انکار کر دے تو کبھی بھی چلنا نہیں سیکھ سکتا۔ جس دن آپ مرچیں کھلانا شروع کرتے ہیں چیختا ہے، احتجاج کرتا ہے، لیکن بار بار کھلانے سے وہ عادی ہو جاتا ہے، یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی منصب پر قدم رکھنے کے لیے اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے اور کوئی بھی مقام جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ابتدا کرنی پڑتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، اور اس میں اپنی قوت ارادی بندے کو خرچ کرنی پڑتی ہے۔ جس دن آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنا ظاہر جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بنانا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ راستے آسان فرما دے۔ اور پاکستان کے مسلمان تو سو ہیں، ہمیں بحیثیت برطانوی مسلمان زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم چلتے پھرتے محمدی نظر آئیں، ہم چلتے پھرتے محمدی نظر آئیں۔ ابھی وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، ورنہ پوری دنیا میں اس وقت ہر شخص جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کرے، اپنے مذہب کو بہترین ثابت کرے۔ ایک آج آ کے یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ بین الاقوامی فورم پر ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کے بندہ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ اور پرچار اس طریقے سے کر سکے جس طریقے سے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے پھیلنے کا بہترین ذریعہ اور بہترین سبب اور پہلا سبب جو ہے وہ یہی تھا، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو چلتا پھرتا محمدی بنایا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں جہاں کفار کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے وہ ہمیں دیکھتے، ہم اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے آپ کو کامل محمدی جو ہے وہ شو کریں، اور ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اسی طریقے سے اسلام کی طرف کھینچیں جس طریقے سے صحابہ کرام اولیاء عظام کو دیکھتے ہوئے اسلام کی طرف کھینچتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔